بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جو قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات جو مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وقتاً فوقتاً قصص الانبیاء کی اس سیریز میں بیان کی جائیں گی، جبکہ وہ معلومات جو زبان زد عام ہیں ان کو مختصراً بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ معلومات جن کتابوں سے لی گئی ہیں ان کا حوالہ اس ویڈیو کے آخر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین، بھائیوں اور ان کی سکونت کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مختلف انبیاء خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت کیسی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر یا کچھ روایات میں طارح یا طارخ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 74۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلا، جبکہ بعض روایات کے مطابق بونا بنت کریتا بن کرسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو زیفان یعنی مہمانوں والا، مہمان نواز تھی۔ مورخین کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی عمر 75 برس ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، ناحور اور ہاران۔ حضرت لوط علیہ السلام طارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارخ کے درمیانے بیٹے تھے، جبکہ طارخ کے ایک بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی اور حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران کی وفات ان کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ طارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کنانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بیت المقدس کا علاقہ تھا۔ وہ لوگ حران میں رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں طارخ نے 250 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس دور میں کلدانیوں کا مقام سکونت یہی تھا، جبکہ جزیرہ اور شام میں بھی انہی کی آبادی تھی۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ تذکرہ فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو دیکھا ہے، پھر آپ نے ان انبیاء کے حلیے بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ لمبے، کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے، جیسا کہ شنوا قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت تھے اور سرخ رنگ، گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں، یعنی تر و تازہ اور خوش رنگ تھے۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب الایمان باب الاسریٰ بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی گئی ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی مختلف احادیث دوسری کتب احادیث میں بھی کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ ملتی ہیں، جن میں مسند احمد، صحیح بخاری کتب الاحادیث الانبیاء،
باب قول اللہ تعالی، حدیث نمبر 3355۔ مسلم کتاب الایمان، باب الاسرا بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 167۔ مسلم کتاب الایمان، باب ذکر المسیح ابن مریم و المسیح الدجال، حدیث نمبر 172۔ مذکورہ بالا سبھی احادیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت سے متعلق اسی طرح کا مفہوم ملتا ہے، اور سبھی احادیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ سے مشابہت دی ہے۔ دی لیجنڈز آف اسلام کے قصص الانبیاء سے آج اتنا ہی۔ جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔